اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ پروگرام انوار سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں۔ ہم ان سے روزانہ ایک دینی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دینی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، کچھ سوال و جوابات بھی ہوتے ہیں۔ جمعہ اور جمعۃ الوداع، اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں پلیز آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ جو ہفتے کی عید ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں تشریف لانے سے چند 2-3 میل کے فاصلے پر قبیلے بنی سالم میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں آپ نے جمعے کا وقت ہوا تو آپ نے نماز جمعہ پڑھی۔ تو سب سے پہلی نماز جمعہ جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، لیکن اس سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر جو مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے، تو انہوں نے جب وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن اپنے اپنے طریقے کے مطابق، کچھ یہودیوں کو دیکھا، کچھ نصرانیوں کو دیکھا، کوئی سیٹرڈے یوم السبت کو عبادت کر رہا ہے، کوئی یوم الاحد کو عبادت کر رہا ہے۔ جمعے کے دن وہاہ بھی طرح طرح کے لوگ کھیل کود ملوث ہوتے تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان سب کو جمع کیا، خطبہ دیا اور نماز ادا فرمائی، جمعۃ المبارک کی نماز۔ لیکن باضابطہ طور پہ جمعے کی نماز کی مشروعیت اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے وقت قبیلہ بنی سالم میں جلوہ گر ہوئے تشریف رکھے اور آپ نے نماز جمعہ ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب بھی جمعے کی اذان کی آواز دی جائے تو تم دوڑ پڑو، تم صحیح کرو نماز کی طرف، اور بیع کو، اپنے کاروبار حیات کو چھوڑ دو، اور یہ بہت بہتر ہے کہ تم جانتے ہو اسے۔ تو اس سے جمعے کے فرضیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کی بارگاہ کرم پر اس کی دعوت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ محسوس کرتے ہوں کہ ہم کاروبار چھوڑ کر کیوں ہم جائے وقت نماز میں گزارنے کے لیے، چونکہ اسلام کا وائل دور تھا، لہذا کہا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وقت بھی تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہو گے اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں بے پناہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ مسبب الاسباب جو ہے خدا کی ذات ہے، وہ رزاق ہے اور وہ مالک حقیقی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو فوراً کوچ کر جاؤ۔ کچھ لوگ یہ اس سے مراد لیتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ دوڑ پڑو نماز کے لیے۔ میں کل یہ بات ہوئی تھی، کبھی ذکر کہہ کے جو ہے قرآن عظیم کی آیت کریمہ مراد دیتی ہے، جسے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور کبھی ذکر کہہ کے جو ہے وہ نماز مراد دی گئی، چونکہ افضل ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ فصاحت ہے، تو یہاں جو ذکر سے مراد وہ نماز ہے، تو اور نماز ہی تمام ذکر کا منبع ہے اور تمام ذکر کا مصدر ہے، کہ اگر ایک آدمی جو ہے نماز نہ پڑھے اور رات بھر نوافل پڑھتا رہے، نماز نہ پڑھے اور وہ صرف تسبیح الہی کرتا رہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ نماز ہی جو ہے تمام عبادات کا جامع ہے۔ اس لیے وہ شخص جو رات بھر نوافل پڑھتا ہو، صبح میں سویا رہتا ہو، اس سے وہ شخص بہتر ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور فجر ادا کرے، ہے نا۔ تو یہ کہا گیا کہ نماز جمعہ کی اذان ہو تو کوشش کر پڑھو، دوڑو نہیں بلکہ فوراً سعی کرو، کوشش کرو اور جتنی جلد ہو سکے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اور یہ اس سے بہتر ہے کہ جو کاروبار کر رہے ہو، کاروبار میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا عوض تمہیں اللہ دینے والا ہے، اور اس وقت کے اذان جمعہ کے بعد بھی کاروبار حیات میں مصروف رہنے سے بہت بہتر ہے کہ مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ کے آستانے کرم پہ جھک جاؤ۔ ایک تو یہ بات، اس کے فوائد یہ ہیں کہ جمعے کے دن چونکہ وہ ہفتے کی عید ہے، جمعے کے دن جو ہے ہفتے کی عید ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ سیٹرڈے کو اپنی عید بناتے ہیں ہفتے کی، اور نصارہ جو ہے وہ سیٹرڈے کو کرتے ہیں اپنی، یہود سیٹرڈے، نصارہ سنڈے کو کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیسٹیول ہفتے کی وہ یوم عید جمعہ ہے، اس میں ایک
جمعہ کے دن کو جمعہ دن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، ہمارا ایک تجمع، ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کے نتیجے میں جو ہے ہفتہ بھر کے مسائل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم امام کے خطبات سے سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کے خطابت کے لیے یہ ضروری ہے، اور امام کے لیے بھی، کہ وہ کرنٹ ایشوز کو بیان کرے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے مسائل کو اور ایشوز کو نہیں جانتا ہے فَهُوَ جَاهِلٌ۔ اس لیے ہمیں امام جمعہ کی ذمہ داری ہے کہ کرنٹ ایشوز کو نماز جمعہ میں ریز کرے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ زمانے کے تقاضوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا۔ جو عصر حاضر کی ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، اس پر باضابطہ طور پہ علماء کرام جو امام وقت ہیں، امام مسجد ہیں، امام جمعہ ہیں، ان کا ذہنی استحضار، مطالعہ اور واقعات پر ان کی نظر ہونی بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ دو حصے عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ آپ نے قرآن و حدیث جو ہے اس کے مسائل، اور دوسرا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے جو کرنٹ ایشوز ہیں دنیاوی جو اس وقت کے حالات ہیں اس علاقے میں۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی حالات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اگر اس میں کوئی نتیجے کا پہلو ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ بالکل۔ اور قرآن و سنت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اٹھنے والے سوالات کے جوابات، ایشوز، مسائل، اور صرف مسائل کا ذکر نہیں فرماتا بلکہ اس کا بعد اپنا تجزیہ بھی ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ بے شک بے شک اس میں، اور یہ جو کئی اس میں نظر انداز کر لیتے ہیں، سستی کر لیتے ہیں جمعہ کو، اتنا زیادہ فرضیت والا معاملہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح نماز ہے، بعض کا نماز میں بھی سستی ہے، کاہلی ہے، تو وہ یہی طریقہ کار وہ جمعے کا بھی ہوتا ہے، اور جو 3 جمعے اور وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ نہیں پڑھتا تو وہ تو مہر لگ جاتی ہے۔ اس پہ تھوڑا سا بتائیے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں اور جمعہ کو بالکل اگنور سا کر لیتے ہیں کہ یہ نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے۔ ایسا ہے کہ یہ تو ہر اس شخص کے لیے جو ہے شیطان جو ہے وہ ہماری رگوں میں خون کی رفتار کے ساتھ، دوران کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان جو ہے، شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، بے شک، اور انسان جو ہے وہ نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نفس امارہ بھی شیطان کے عملیات سے ہیں، اسی کا دخل ہے۔ شیطان رگوں میں خون کے دورانی کے ساتھ دوڑتا ہے، وسوسات پیدا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی جمعہ کا کاروبار ہم کھلے رکھیں، ظاہر آدمی جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے کچھ تو وجہ ہوگی نا، اور بیشتر یہاں یورپی ممالک میں جو ہے کاروبار ہے کہ بند کرتا ہوں دکان اگر 1.5 گھنٹے تک تو ہمارا کاروباری نقصان ہوگا۔ یہی ذہن میں ہوتی ہے نا بات، بالکل، کہ اگر یہاں بیٹھے ہوں گے تو ہمارا 1000-2000 پاؤنڈ کا فائدہ ہوگا، مسجد جائیں گے تو وہاں دکان بند ہوگی، ہمارا نقصان ہوگا۔ تو بیسیکلی نماز جمعہ کے ترک کرنے کا جو منشا اور جو وجوہات، جو ایکسکیوزز ان کے یہاں ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی جلب منفعت ہے، منفعت کا حصول ہے، جی، ہے نا، بے شک، اور متاع دنیا حاصل کرنا ہے۔ بے شک، تو ایک طرف متاع دنیا ہے اور ایک طرف متاع آخرت ہے۔ بے شک، تو کیا متاع دنیا متاع آخرت کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ ہمیشہ متاع آخرت جو ہے اور متاع دنیا کے مد مقابل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، اور بار بار اس کی تاکیدات موجود ہیں۔ بے شک۔ تو یہی تو وجہ ہے قرآن عظیم میں اس طرح کی مثال دے کر کہ رات و دن برابر ہو سکتے ہیں، کیا علم اور جہل برابر ہو سکتے ہیں، کیا اطاعت گزاری اور نافرمان برداری ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں، کیا عبادت اور عدم عبادت ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ نہیں نا۔ تو قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر تقابل کروایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ تو اللہ کے ساتھ تجارت کیا مانا؟ بھائی زکوٰۃ دے کر، عطیات دے کر، صدقات دے کر، لوگوں کی خدمت کر کے، یہی تجارت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تجارت سے تو پاک ہے۔ جی، وقت دے کے۔ جی ہاں۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے نماز اللہ کی اطاعت گزاری ہے، اور جب بندہ نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کس قدر رحمتیں اس پہ برستی ہیں، کس قدر، یعنی کہ اگر انسان کو اللہ نظر دے تو حالت نماز میں جس قدر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے وہ اگر دیکھے تو اس کے جائے سجدہ سے لے کر اور آسمان کی بلندیوں تک انوار برستے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ جمعے کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا 1 گھنٹہ ہوگا، تو 1 گھنٹے کے، بلکہ آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ سورہ جمعہ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جیسے جمعہ ختم ہو آپ زمین پہ پھیل جاؤ رزق کی تلاش میں، جی، تو منع نہیں کیا گیا کہ آپ نے سارا دن بیٹھے رہنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ بالکل كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ جائے
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اور پھر صرف رزق ہی نہیں بلکہ حصول رزق کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور پھر یہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اس طرح یہ فلاح کا ورڈ وہاں پہ بالکل، یعنی کہ کتنی زبردست ہے. اور اس کے بعد اگر وہ واقعی زمین پہ جا کے اپنا دوبارہ رزق تلاش کرے گا، اس کے برکت بھی ہوگی. جی وہ بے شک بظاہر آپ کو اتنے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ والے میں لوز کر چکا ہوں پاؤنڈز یا روپیز، لیکن وہ بعد والے جو ہیں اس کے اندر برکت بے شمار ہوگی. اس میں تو اس لیے جہاں فرمایا گیا لعلکم تفلحون کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری لیے وہ کامیابی ہے. تو کامیابی اب اس کا آپ تجزیہ کریں تو اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہونا یہ کامیابی ہے، ترک کاروبار چھوڑنا یہ کامیابی ہے، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا یہ کامیابی ہے، نماز کے بعد رزق حلال کی تلاش یہ کامیابی ہے. تو کئی چیزوں کا مجموعہ یہاں کامیابی لعلکم تفلحون. جو ذہن میں جو واہمہ پیدا ہوا کہ ہم نماز کاروبار کو بند کر کے جائیں گے تو نقصان ہوگا، تو نقصان کے مد مقابل قرآن عظیم نے کس قدر مفادات بیان کی ہیں، اور اس میں جتنے بھی فوائد ہیں اس کا حاصل دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں، بلکہ آخرت میں بھی. آپ بلکہ اس کی تفصیل یقیناً آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پورے اہتمام کے ساتھ جمعہ کے لیے آتا ہے، نہاد کے خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، یہ ساری چیزیں ہیں، لباس نیا پہن کے، اور وہ آتا ہے اور پھر وہاں پہ بھی وہ پھلانگتے ہوئے نہیں جاتا، ڈسٹرب نہیں کرتا کسی کو، پرسکون طریقے سے وہ خطبہ سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کے 7 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلا شبہ. اور نہ پھلانگ کے نہ جانے میں دو باتیں، ایک تو توقیر انسانی ہے، تو اس بات کہ پھلانگ کے وہی جاتا ہے جو بعد میں آتا ہے، لہٰذا یہ بھی. اور تیسری بات ہے کہ ادائے مسجد کے خلاف ہے، ادائے مجلس کے خلاف ہے، تو تم جہاں آؤ باوقار ہو کے بیٹھ جاؤ وہیں پر. تو یہ چیزیں ہیں کہ بعد میں آؤ گے اور فرنٹ پہ جا کے بیٹھنا یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. اچھا ایک بات اور جو جمعے کی نماز میں ہے وہ یہ کہ اہم بات یہ کہ جیسے کہ شروع میں بات تھی کہ خطبہ اٹس ویری امپورٹنٹ. خطبہ میں یہ ہے کہ ہم مسائل کو سیکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت تو نہیں ہوتا کتابوں کے پڑھنے کا، تو یہ بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے علماء کی باتوں کو سنیں. مگر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب جماعت میں 2 منٹ باقی رہ جاتے ہیں تو پھر وہ حاضر ہوتے ہیں اور 2 رکعت فرض پڑھی اس کے بعد بھاگتے ہیں. حالانکہ نماز جمعہ 2 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ بھی ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہے، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. اور بلکہ آپ اس میں بھی بتائیں کہ جانے کا وقت کیا ہے، وہ بھی ہے نا، اونٹ کا ثواب ہے، پھر گائے کا ہے، پھر بکری کا، اور پھر انڈے کا. اور انڈے کا اس وقت ہے جب مولانا جو ہیں وہ ممبر پہ آ جاتے ہیں. یہ لوگوں کو یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے، اور یہ بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یقیناً آپ تفصیل بتائیے کہ رجسٹر بند کر کے فرشتے جو ہیں اندر بیٹھ جاتے ہیں جا کے. یعنی کہ وہ جمعہ جو آخری وقت میں لوگ انٹر ہو جاتے ہیں نا کہ جماعت مل گئی، وہ اصل میں جمعہ ادا نہیں ہوا. اور عالم یہ ہے جمعہ کا کہ اس میں ایک ایسا وقت ضرور ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اذان سے لے کر اور جماعت تک، بلکہ جماعت کے ختم ہو جانے تک، سلام امام کے سلام پھیرنے تک ایک ایسا وقت ضرور ہے جو دعا قبول ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور افسوس یہ کہ ہم لوگ اپنے عجلت میں اس وقت سے ان اوقات کی برکات سے محروم رہتے ہیں. بلفظ دیگر جو ہے ہم محروم قسمت ہوئے لوٹ آتے ہیں سستی کی وجہ سے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ جمعے کی نماز میں اہتمام ہو، باضابطہ نیا کپڑا نہ صحیح تو کم از دھلا ہوا کپڑا ہو، صاف ستھرا کپڑا ہو، خوشبو لگے ہوئے ہوں. اور یہاں یورپ کے مزاج آپ سمجھتے ہیں کہ جس کپڑے میں کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہی جلدی سے گئے وہ کپڑا پہن کر، چونکہ یہاں سردیوں کا ماحول ہوتا ہے، جیکٹ اور کوٹ پہنے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو گئے. تو وہ ذوق عبادت، وہ خشوع خضوع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. اور جب وہ بات نماز میں ہو نہیں پاتی تو ظاہر کہ نماز کے برکات سے محروم رہتے ہیں. بے شک. اور یہ ہمارے ہاں تجاہل اور جہالت کے عام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کا خطبہ علماء سے نہیں سنتے. جب جمعہ کا خطبہ ہم اپنے علماء سے سنیں گے تو پھر یہ کہ 2 بات ہوگی، ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا امام جو ہوں گے وہ باضابطہ مطالعے سے وقت کی ایشوز کے مطابق اور مکمل تیاری کے ساتھ جمعے کا خطبہ وہ دیں گے. مجھے پتہ ہوگا کہ لوگ سننے والے ہیں اور ہمیں باضابطہ مطالعے کے ساتھ یہاں پہنچنا چاہیے، اور ہمیں صرف انہیں قصہ اور کہانیاں نہ سنائیں بلکہ ہم انہیں وہ باتیں بتائیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اور ان کے علم میں اضافہ ہو.
اس میں بنیادی طور پر کرنٹ ایشوز کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے مسائل جو بہت ضروری ہیں. بے شک. اور بلکہ پہلے اگر ایسا بھی اہتمام ہو تو بندہ لکھ کے دے دے جی مجھے یہ آپ ذرا اس جمعے میں کلیئر کر دیجیے گا. کویشچن بھی آپ اس طرح دے سکتے ہیں. ہم نے اس پہ باضابطہ کوشش کی ہے کہ پورے ماہ کا میں نے خود ایک موضوع متعین کر لیا اور ہمیں بتا دیا کہ نیکسٹ فرائیڈے میں اس پہ خطاب کروں گا. لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے عموماً ہوتا ہے ایک جگہ کیا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے, اب لوگ کھڑے ہو سنت پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ بھی تو غلط بات ہے نا. امام جب جمعے کا خطبہ دے تو خطبہ سننا ہی افضل ہے. اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ دیکھا گیا نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. اس سے کیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسائل سے متعلق واقفیت نہیں ہے. صحیح. ایسے ہی جب امام خطبہ دے کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت سنت موقعہ تو وہ بیٹھ جائیں 2 رکعت مکمل کر کے ان کی وہ نفل نماز ہو جائے گی, اس کا ثواب ملنا ہے. لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور کھڑے ہو کر وہ سنت پڑھ رہے ہوں. بے شک. ایسے ہی دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جب امام جو ہے خطبہ اولیٰ کے بعد بیٹھ گیا ہو تو اس کے بعد کوئی کسی قسم کے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے. بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا کہ امام جب بیٹھ جاتے ہیں پہلے خطبہ میں ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کر رہے ہیں. یہ بھی مناسب. دعا جو کرنی ہو دل میں آپ کریں خاموشی کے ساتھ, اس کا اظہار ہاتھ اٹھا کے نہ کریں, وہ کوئی محل دعا نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے اچھا بیٹھنے کا طریقہ ہے خطبہ سننے کا, وہ کوئی اپنے اپنے انداز سے لوگ بیٹھے ہوئے, اس کا ایک طریقہ ہے لگا کے نہ بیٹھے جس طرح بڑے آرام سے ٹیک لگا کے جیسے نمازوں میں بیٹھتے ہیں ویسے اب 2 زانوں کے بیٹھے, خطبہ اولیٰ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے, خطبہ ثانیہ میں ہاتھ کھول کے بیٹھے. کہا جاتا ہے اس طرح بیٹھنے سے 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ملتا ہے. یہ ہے فضیلت ہے. نماز کا عین تو نہیں ہے مگر فضیلت ضرور ہے. مگر ہم لوگ اب دیکھیے اسلام پہ آداب کتنے ہیں. آداب بالکل بڑے ضروری ہیں. آداب کتنے ہیں کہ خطبہ کیا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت, اس کے رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے. بے شک. قرآن پاک کی تلاوت ہے, احادیث نبویہ ہیں, امت کے لیے نصیحت ہے. یہی ہے نا. بے شک. اب اس میں سننے کے آداب ہیں دیکھیں. تو جو قوم اب نماز میں حاضر نہیں ہوتی ہے وہ نہ آداب نماز سے واقف ہے اور نہ مسائل نماز سے واقف ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک جو ہے پہلو میں کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور آپ اسے چپ کرانے کے لیے کہیں چپ کر جا, یہ بھی آداب کے خلاف ہے. آپ اسے چپ کے الفاظ بھی نہیں بول سکتے. بلکہ ایک جگہ یہاں بھی لکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پرانے دور میں خاص طور سے کھجور کی صف ہوتی تھی, وہ تنکا توڑ لیا اور اس کو جناب وہ اب توڑنے میں وہ کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ آپ بے شک بات تو نہیں کر لیں لیکن یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو جو ہے وہ گناہ میں ہوگا, آداب مجلس کے خلاف ہے اور توجہات کہیں اور بڑھ رہے ہیں. بہرکیف آج رمضان پاک کا جمعۃ الوداع تھا, آخری جمعہ, اور پوری دنیا میں جو کرونا وائرس اور پینڈیمک کے نتیجے میں بڑا بے کیف ماحول گزرا. یعنی کہ زندگی میں کبھی ہم نے یہ حال تو نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں جس شخص کی عمر جو ہے 100 سال سے کم ہے اس وقت, ان لوگوں نے بھی ایسا ماحول نہیں دیکھا. بے شک بے شک. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اب کرونا وائرس نے ہمیں بہت جہتوں سے ہمیں بیدار کر دیا. اگر ہمارا ایمان زندہ ہے اور واقعی ہم میں شعور باقی ہے تو اب ان حالات کے گزر جانے کے بعد ہم تہیہ کر لیں کہ اب ہمیں جمعہ نہیں چھوڑنا ہے, ہمیں نماز نہیں ترک کرنی. بے شک بے شک. مسجدوں کو بھر دینا ہے. بے شک. اور جہاں بھی موقع ملے, مسجد ہو, یہاں کیا کہتے ہیں کمیونٹی سینٹر میں نماز ہوتی ہے, جہاں بھی شاپنگ کمپلیکس وغیرہ میں نماز کا انتظام, جہاں بھی جمعے کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے آپ اسے بھر دیں اور مجمع کے ساتھ حاضر ہوں. جمعہ کی نماز, عیدین کی نماز جو ہے اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں مجمع کو دکھانا ہے, اجتماعیت ہے, اجتماعیت کا اظہار ہے. وی آل ون نیشن, ہم ایک امت ہے, تو اجتماعیت کا اظہار ہے. اور اسلام میں کسی بھی قسم کی اجتماعیت جو ہے وہ دینی مفاد سے خالی نہیں ہے. اب عید کا کانسیپٹ لے لیں کہ مدینہ طیبہ میں عید کے دن کیا ہوتا تھا, وہ کھیل کرتے تھے, وہ بازار لگتا تھا. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب یہ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے یہ عید جو ہے تشکر کا دن ہے. بالکل. اور ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ میلہ ٹھیلا کریں اور وہ کسی دنیاوی کاروبار میں لگ جائیں, انہیں نماز پہ متحد کر دیا کہ خوشی بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے. وہ شکرانے کی نماز ہے عید والی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دن جو ہے وہ انعامات کے حصول کا دن ہے. بے شک. تو کس قدر اسلام میں کوئی بھی عمل جو ہے جہاں خوشیاں ہیں, جہاں راحتیں ہیں, جہاں تشکر ہے, وہاں عبادت کا بھی ایک حسن موجود ہے. بے شک بے شک. جمعہ کا آخری بات اس پہ, اس کے بعد ہم عید پہ اور بات کریں. سورہ کاف کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. 2 جمعہ کے دوران ایک جو آپ کے لیے نور کا وہ ہے,
ہم جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات اس چیز کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کے میں بھی بارے کہ اس کی کتنی سنت میں اس میں کہا گیا ہے، کتنی تاکید ہے کہ سورہ کہف کے فضائل کیا ہیں اس حوالے سے؟ یہ سورہ کہف کے فضائل بہت زیادہ. یہ سورہ کہف وہ ہے کہ جب نازل ہوئی تو 70,000 ملائکہ سورہ کہف کو لے کے نازل ہوئے. 70,000 ملائکہ سورہ کہف کو لے کے نازل ہوئے، اور یہ وہ ملائکہ ہیں جو جبریل امین کے علاوہ ہیں. ماشاءاللہ. اس قدر عظیم یہ سورہ ہے، اس کے برکات و خیرات انتہا درجے ہیں. بے شک بے شک. تو سورہ کہف کے پڑھنے کی یہی برکت ہے. اس صرف کی اس کی صورت کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اس سورہ پاک کو لے کر 70,000 ملائکہ تشریف لائے. اس سورہ پاک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. ویسے تو مکمل قرآن عظیم کلام الہی ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ وحی الہی ہے، اور انوار و تجلیات میں وہ ڈوبے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مکمل قرآن جو ہے نور ہے. بے شک. تو لیکن اپنی جگہ سورہ کہف کی اہمیت ہے، اپنی جگہ سورہ یاسین کی اہمیت ہے. تو عید کے اوپر جو ہے وہ انسان کس طرح جو ہے صبح تیار ہو کے باہر جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی تھا کہ عید جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی. عید کے بارے میں تاکید تھی کہ وہ کھلے میدان میں جو ہے وہ پڑھی جانی. عید کا مسئلہ بھی ہے، یا تو مسجدوں میں اس کا کانسیپٹ آج بھی ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں آس پاس مسجد نہیں ہے، جو بہت گرانڈ ماسک ہے، بہت بڑی مسجد ہے جی، اور آپ دیکھیں کہ جو پرانی زمانے جو مسجدیں بنی ہوئی تھیں اس کا صحن بڑا وسیع ہوتا تھا. چاہے دہلی کی بادشاہی مسجد ہو، چاہے لاہور کی بادشاہی مسجد ہو، چاہے دوسری مسجد اس دور کے ہیں، وہ اس کا بہت وسیع صحن ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی تھی. ہمارے الگ سے عیدگاہ کا جو عید کا تصور یہ تھا. تصور میں خود بچپن میں ہمارا یہ ہوتا تھا، ہم ہائی اسکول یا اس طرح کے بڑے جو گراؤنڈ کھلے ہوتے تھے ہم وہاں پڑھتے تھے اس دور میں خاص طور. جی ہاں. تو بیسیکلی نماز جمعہ اور عیدین دونوں کا مسئلہ ایک ہے. نماز جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ نماز جمعہ جہاں پڑھی جائے یا پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں 5 وقتہ نماز بھی ہو. بعض ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ وہیں پڑھی جائے گی جہاں 5 وقتہ نماز ہو. ایسی شرط نہیں ہے. جیسے یہاں بہت ساری شاپنگ وغیرہ ایریاز میں جو کمیونٹی سینٹر ہے یا شاپنگ مال وغیرہ میں بڑے سے ہال ہونے دے رکھے ہیں جو کبھی کبھی نماز وہاں ہو جاتی ہے، لیکن جمعے کی نماز کے لیے بیسکلی تو نماز تو ہوتی ہے. تو نماز یہ ہے کہ عیدین کے لیے آلموسٹ وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ جو ہوتا ہے نماز سے پہلے اور عیدین میں نماز کے بعد. صحیح. یعنی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے. صحیح کہا کہ پہلے اللہ کے رسول بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے عیدین کے. اور یہ بھی ہے کہ عید الفطر میں خاص طور پہ جب گھر سے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی میٹھا خاص طور پہ کھجور جو ہے وہ کھا کے جاتے. ہاں سنت ہے. اور جی عید الاضحیٰ میں الٹ ہے، یعنی کہ گھر سے کچھ نہ کھاتے تو جب گوشت بنتا تو اس کے جو کلیجی کا وہ گوشت اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ایک چھوٹ سا روزہ آپ کہہ لیں اللہ کے رسول کی سنت. تو پھر یہ بھی ہے کہ سنت رسول کے ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے پلٹتے، اور صرف اس کا کانسیپٹ یہ تھا اس زمانے میں اسلام کی برتری کو دکھانا تھا، اپنی قوت اپنی اتحاد کا مظاہرہ تھا کہ کفار و مشرکین دیکھیں مسلمان کس قدر متحد و متفق ہیں کہ ایک راستے جا رہے ہیں تاکہ کفار و مشرکین پر اس کا رعب دبا قائم ہو. اندازہ کیجئے کہ اسلام میں یونٹی اور اتحاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جی یہ جمعے کی نماز ہو کہ عیدین کی نماز ہو، یہ اسی اتحاد کا مظاہرہ ہے نا. بے شک. اور پھر بڑی عید کے عید الاضحیٰ کے ساتھ جو ہے یوم عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، اس دن بھی جو خانہ وقوف عرفہ یا مزدلفہ عرفات پھر طواف کعبہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی اتحاد کو ظاہر کرتی ہیں. ہمارے احرام کا یونیفارم چاہے عربی ہو، اجمی ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب اسی کو سب ایک جیسے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں رنگ و نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، اور وہ آپ کی خدا خوفی ہے، اور آپ کے اندر کی وہ خشیت الہی ہے جو خدا کا قرب آپ کو عطا کرتی ہے. تو یہ بھی اسلام کی تمام چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں اسی اتحاد کو. بے شک. اور صدقہ فطر کا بھی تھوڑا سا، کیونکہ عید الفطر کے ساتھ صدقہ فطر ظاہر ہے کہ رمضان پاک صدقہ فطر واجب ہے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے. ہاں اگر بچے بالغ ہو گئے تو خود وہ ذمہ دار ہیں. اگر بالغ بچوں کا صدقہ فطر والدین دے دیں، جیسے کہ عموماً ہم گھر میں رہتے ہیں، ہماری یونائٹ فیملی ہوتی ہے، والد صاحب قبلہ ادا کر دیا کرتے تھے ہماری طرف سے بھی، تو بڑی خوشی ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ بیٹا جہاں بھی ہو اور چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، باپ ہر باپ ہے اور ان کی سرپرستی ان کی شفقت حاصل رہتی تھی. بے شک. لیکن اب وہ تشریف لے کے کون پوچھتا ہے، کون آتا ہے، یہاں کوئی نہ آیا ہوگا.
میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا. اب کون آتا ہے بے شک. جب اس دشت شفقت سے محروم ہو گئے؟ بے شک. تو بہرکیف صدقہ فطر جو واجب اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، بے شک. بلکہ اس رات جو پیدا ہوا ہے وہ بھی اس کا بھی دینا ہے. اور جو اس پر صدقہ فطر واجب ہے کہ جو صبح صادق یعنی نماز فجر صبح صادق جو ہے کہ بعد جو پیدا ہوا ہو، صبح صادق کے بعد جو پیدا ہوا ہو اس پہ صدقہ سے بلکہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اگر آپ کے گھر میں کوئی آ کے رہ گیا ہے، آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کا بھی آپ کے اوپر آئے گا. اور یہ ہے کہ دینا جو ہے، کئی لوگ اس کو عید الفطر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد تو اس کا تصور نہیں، وہ صدقہ ہوگا لیکن صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے. نہیں، صدقہ فطر جب بھی آپ دیں گے تو صدقہ فطر ہی ہے. رمضان پاک نہیں، کئی لوگ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ آخر تک انتظار کرتے ہیں اور نماز بھی عید پڑھ لیتے ہیں. نہیں، میں اس کروں کہ اگر عید کی نماز پڑھ بھی لی جائے مسئلے کے لحاظ سے، وجوب تو صبح صادق کے مان بعد ہے، واجب ہو گیا. اب جب بھی دیں گے صدقہ فطر یعنی کہ 3 دن کے بعد بھی ادا کریں گے تو صدقہ فطر ادا ہی ہے، ادا ہی ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ ادا نہیں ہوگی. کئی لوگ اس کو تھوڑا سا سختی سے اس طرح کہتے ہیں کہ نماز، کیونکہ اس کا انداز یہ ہے کہ کچھ لوگ غربا ہیں وہ عید کی نماز میں ان تک پہنچ جائے، وہ شریک ہو جائیں اگر اپنے ضروریات. تو آپ بتائیے نا کہاں یہاں جو صدقہ فطر وصول کرتے ہیں، یہاں جو ہر بندہ جو ہے ٹیلی ویژن میں چندہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چائے چائٹی والے چندہ کر رہے ہیں، وہ تو نہیں پہنچاتے نا. وہ تو ایک چندوں کی انڈسٹری ہے یہاں پر. تو اس کا بہتر طریقہ یہ کار یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے غربا یا تامہ مساکین کے پاس نماز عید سے پہلے پہنچ جاؤ، اور اچھی بات ہے، تو رمضان میں آپ خود ہی بھیج دیں ان کو. بہتر یہی ہے کہ پہلے رمضان میں یہ تو خود آپ اہتمام کریں. ورنہ جو یہاں چیریٹی والے ہیں، جو بڑی بڑی چیریٹیاں یہاں کھلی ہوئی ہیں، وہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے. سچ بات تو یہ ہے، اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیریٹی وصول کر رہا ہے، بس یہ رجسٹرڈ ہے، یہ بات ہے. ان کے دماغ میں بات آ گئی. اب وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ وہ نہیں پتا. کیا وہ ٹیلی ویژن میں چندہ کرنے والے وہ فری میں کر رہے ہیں؟ صحیح. اور یہ ہے کہ اگر کسی نے دیا ہے 1 پاؤنڈ بھی اگر دیا ہے کہ کسی غریب کے کام آئے، اور اگر وہ اپنی مینجمنٹ کے خرچے میں اگر کوئی ڈال رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. تو بڑی بات ہے، اور یہ ہو ہی رہا ہے. یہ تو بالکل ہوتا ہے. اب اندازہ کی اگر آپ 1 پاؤنڈ دے رہے ہیں، جو ٹیلی ویژن وغیرہ جو آج کل جو چیریٹیز ہیں اس میں اس 1 پاؤنڈ میں کتنا پیسہ آپ کا پہنچ رہا ہے. جسے آپ نے کہا ابھی، یہ سوالیہ نشان تو ہیں. اور افسوس کی بات ہے اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارے مستحق گوشہ نشین بے شک لوگ ہیں، طلبہ ہیں، مدرسین ہیں، علماء ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے علماء کرام جو جید علماء تھے، اور آج عالم یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان کے پاس کوئی اور گزر بسر کا ذریعہ نہیں ہے. صحیح. کوئی گزر بسر کا ذریعہ نہیں، نہ اس کے بعد پینشن ہے، اور وہ اپنے عہد کے مائنات مدرسین ہیں. یہ سفید پوش ہیں، یہ دین کے خدام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ دین کے خدمت میں گزارا ہے. اور ساروں ان کو طلبہ موجود ہیں، ان کے شاگرد موجود ہیں. اب اس حال میں کس کا پرسی کے عالم میں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ان کی ہم خدمت کریں؟ بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. لیکن یہ جو چیریٹی والے ہیں بڑے بڑے، ان تک پہنچتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ان چیریٹی والوں کو جو روانڈا اور سوڈان اور کہاں کے لیے چندہ کر رہے ہیں. کیجیے آپ چندہ، ریگستان میں آپ کنواں کھودوائیے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن وہ ہمارے معاشرے کے وظیف انسان، ہاں، مطلب وہ بھی نگلیکٹ نہ ہو، اور بلکہ یہ ہے کہ آپ شروعات کہتے ہیں کہ اپنے مطلب جو قریب ہیں محلے میں آپ نے دیکھے، سب سے پہلے ادھر سے شروع کریں، رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد پھر اور مدارس کے طلبہ جو حفظ قرآن کر رہے ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، وہ اس زکوٰۃ عطیات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. وہ ہمیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن کے خادم ہیں، کل یہ ہمارے دین کے محافظ بننے والے ہیں. بے شک. تو آپ دنیا بھر میں جو کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن ان کا حق بھی ان کو پہنچنا چاہیے. بے شک. اور ان کو احسن طریقے سے زندگی گزارنے کے وہ تمام مواقع بھی اور زکوٰۃ کے پیسے میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا اظہار ضروری ہے. جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں کہنا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے تو انہیں ادا کرنا چاہیے. صحیح، دینا چاہیے. دوستو آپ یہ بتائیے کہ یہ خاص طور پہ چونکہ عید کے ہمارے پاس چند منٹ ہے، عید کا جو انداز ہے عید کے دن کو بسر کرنے کا، عام طور پہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، کیا یہ درست رویہ ہے؟ عید کی نماز پڑھ کے آ کے یا تو کوئی فلمیں دیکھ لیں، یا اس کے بعد سو لیا اور اس کے بعد کھانا چھانا کھا لیا، یا اگر یہ تو اب کووڈ-19 کا معاملہ ہے، ورنہ ایک دوسرے کا رشتہ دار کھانا کھایا اور سو گئے، عید ختم. یہ بہتر ایک انداز ہے عید منانے کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو اس سال جو ہے وہ عید
کی نماز کا یہ اجتماع تو نہیں special ہوگا. ہے. جی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ کر دوں کہ اگر عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگ اپنے گھر میں 4 رکعت جو ہے نفل نماز پڑھیں. 4 رکعت جو چاش کا وقت ہے صلاۃ الضحیٰ، جی. اس وقت پہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے تھے تو گھر تشریف لا کے 4 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. صحیح. تو عید تو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں. وہ عید نہیں ہوگی لیکن وہ نفل جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. نفل پڑھ سکتے ہیں. اور نفل کے بعد جو ہے 33 مرتبہ جو ہے وہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور آپ پڑھ لیں. اس کے بعد دعائے خیر کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ عید کی نماز کا متبادل ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس نفل کی برکت سے کم از کم کچھ تو ازالہ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعتذار کو سمجھتا ہے، ہماری معذوریوں کو جانتا ہے اللہ کی ذات، اور وہ بے پناہ فضل فرما. ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب وہ عید کی نماز سے زیادہ عطا فرمائے. بالکل، یہ تو خلوص ہے، نیت ہے آپ کی، وہ اس کے اوپر اللہ تو کم از کم اس محرومیت سے ہم تو بچیں گے نا. جی. تو ابھی آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ عید کو ہم کیسے سیلیبریٹ، سارا دن جس طرح رات جس طرح یہ تو تجزیہ اوقات شروعات جو ہے چاند رات سے ایسی ہو جاتی ہے خرافات. تو باہر کا اسلام نام لہو و لعب کا نہیں ہے، کھیل کود کا نہیں ہے، تجزیہ وقت کا نام نہیں ہے. اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جو اوقات عطا فرمائے. جی. اور جو کہا گیا نا کہ قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں. تجزیہ اوقات کرنا بہت بڑا گھاٹا ہے. بلکہ عید کو ہم کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں. جی. عید کا دن ماحول ایسا ہو. اب چونکہ ہمارے ہاں جو ماس ٹیلی ویژن ہے جو اسلامی ملکوں کا ہے، وہاں جو عید کا پروگرام جس طرح وہ کر رہے ہیں، جس طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دوسرے سیلیبریٹیز کو انوائٹ کر کے، تو جس طرح جو مغرب میں جس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح کلچر کو اڈاپٹ کرنا جو ہے اس نے بڑا نقصان موسیقی کا اہتمام ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو اس نے ویسٹرن کلچر کو جب سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اپنی ٹی وی پر، اس کے ذریعے سے ہمارا بڑا نقصان ہوا. ورنہ جس زمانے میں تمام ٹیلی ویژن نہیں تھے، ایسے شو نہیں ہوتے تھے، ہم اہل خانہ سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، قرابت داروں کے پاس آتے جاتے تھے، اپنے گلے شکوے کو بھلاتے تھے، دل مل جایا کرتا تھا، کینہ اور کدورت اور کسی کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو جایا کرتی، نا تعلقی، تمام چیزیں، نیبر سے تعلقات ہمارے اچھے وہ بھی ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. تو ایک طرح جو ہے صلہ رحمی محبتوں کے عام کرنے کا یہ دن ہے. بے شک بے شک یہ ہے نا. بیسکلی عید کے معنی خوشی کے ہیں. بے شک. اور خوشی جو ہے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو ہم نے رمضان کے بعد ہمیں عطا کیا گیا ہے. تو اس طرح ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. جی. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح ہی ہونا چاہیے. جی بے شک. اس وقت جو ہے وہ آخری چند سیکنڈز ہیں، آپ سے گزارش ہے دعا کیجیے. درجات کو مولا بلند فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آمین. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. آمین. رب کریم اس ماہ سیام کی آخری راتوں کو مولا جو کچھ تیری بارگاہ میں دلوں کی نظر پیش کی ہے، یہ بزم سجائی مولا قبول فرما. آمین. مولا کریم ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اس ماہ سیام کی برکات و خیرات سے نواز دے. آمین. یا اللہ رمضان پاک کی ہر رات میں جس قدر تیری رحمتیں برستی رہی ہیں وہ عشر رحمت، عشر مغفرت اور عشر عتق نار، جہنم سے آزادی کا کے عشرے. یا اللہ ان راتوں میں جس قدر تیری رحمتیں برکتیں برستی رہی آسمان کی بلندیوں سے مولا، اس میں ہمارا جو حصہ ہے وہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے. یا اللہ ہم سب کو مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما. یا اللہ نار جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا. اللہم اجیرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. رب قدیر ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، انہیں کربٹ کربٹ جنتیں عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین، پروگرام انوار سحر آپ نے دیکھا، اور جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.